آج کی سٹوری ایک ایسے انسان کی سٹوری ہے جس نے سمندر میں 438 دن گزارے۔ وہ انسان سمندر میں صرف اس لیے گیا تھا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اگلے 30 گھنٹے وہاں پہ گزارے گا۔ ایک طوفان نے اس کی بوٹ کو ہٹ کیا اور وہ پیسیفک اوشن میں ڈرفٹ ہونا شروع ہو گیا، جس کو اپنے ساتھی کی موت 4 مہینے بعد برداشت کرنی پڑی، اور جس پر ملنے کے بعد الزام یہ لگا کہ وہ اپنے ساتھی کو جو کہ اس بوٹ میں اس کے ساتھ موجود تھا اس کو کھا گیا ہے۔ یہ 438 دن اس نے سمندر میں شارکس کو، ویلز کو، ٹرٹلز کو اور فش کو کھاتے ہوئے گزارے۔ بہت سارا وقت ایسا آتا تھا جب بارش نہیں ہوتی تھی اور پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا۔ اس موقع پر اس انسان نے ٹرٹلز کا بلڈ اور اپنا یورین پی کر گزارا کیا۔ 438 دن سمندر میں گزارنے کی یہ کہانی بہت فیسینیٹنگ ہے، اور آج میں آپ کو یہی کہانی تفصیل سے بیان کروں گا۔ ان حضرت کا نام تھا ہوزے سلواڈور الورنگا، اور ان کے وہ ساتھی جو کہ ان کے ساتھ بوٹ میں موجود تھے ان کا نام تھا ایزیکول کوروڈووا۔ یہ دونوں کے دونوں 17 نومبر سن 2012 کو کوسٹا ازول کی بوٹ سے میکسیکو سے روانہ ہوئے فشنگ کے لیے۔ یہ فشنگ ٹرپ تقریباً 30 گھنٹے کا تھا، اور 30 گھنٹے بعد ان کو سمندر سے مچھلی پکڑ کر واپس لے کر آنی تھی۔ ان دونوں کو آلریڈی یہ علم تھا، ان دونوں کو آلریڈی یہ پہلے سے پتا تھا کہ سمندر کے اندر طوفان آنے والا ہے، لیکن اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ ایک دن کی فشنگ جو کہ وہ 30 گھنٹے کی کرتے وہ ان کے تقریباً ایک ہفتے کے راشن کے لیے کافی ہوتی تھی، تو آئی تھنک کہ ان کے پاس ایک گولڈن چانس تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑیں اور واپس اپنے ٹاؤن میں آ جائیں، اور اگلا ایک ہفتہ جب طوفان آنے والا تھا اس کو سکون سے گزاریں۔ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کیا۔ یہ 17 نومبر سن 2012 کو شام کے ٹائم پر فشنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا سفر ان کو تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر دور پورٹ سے لے کر جانے والا تھا، جہاں پہ انہوں نے ڈیپ سی فشنگ کرنی تھی اور مچھلی پکڑ کر واپس لانی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا جب طوفان نے ان کو ہٹ کیا، اور ان کو پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ طوفان ان کی توقعات سے جلدی ان کو ہٹ کر چکا ہے۔ اس موقع پر ان کو اور تو کچھ ظاہری سی بات ہے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ان کی بوٹ کچھ بڑی تھی نہیں۔ ان کی بوٹ تھی تقریباً 7 میٹر یا 23 فٹ کے آس پاس۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوئی تھی جو کہ بوٹ کو چلانے میں کام آتی تھی، اور چونکہ یہ بوٹ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ یہ سمندر میں زیادہ ٹائم گزارے، 1-1.5 دن سے زیادہ گزارے، اس لیے اس بوٹ کے اوپر کینوپی بھی نہیں تھی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ان کو سورج سے یا بارش سے پروٹیکٹ کر سکتی۔ اب جب بوٹ ہلنے لگی اور سمندر میں ڈولنے لگی تو پہلا خیال ان کو یہی آیا کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے بوٹ کے اوپر سے وزن کم کر دیں۔ اگر ہم ایمانداری کی بات کریں تو یہ اچھی خاصی مچھلی اپنے پاس تقریباً پکڑ چکے تھے، تقریباً 500 پاؤنڈ کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مچھلی موجود تھی، جو کہ اس بوٹ کے اوپر موجود ایک ریفریجریٹر میں انہوں نے رکھ لی تھی۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پاس بوٹ کے اوپر صرف ایک ریفریجریٹر تھا، ان کی بوٹ کے اوپر کینوپی موجود نہیں تھی، ان بوٹ کے اوپر لائٹس نہیں تھی، ان کی بوٹ کے اوپر پینے کے پانی کی سٹوریج موجود نہیں تھی جب ان کو طوفان نے ہٹ کیا۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے مچھلی جو کچھ بھی بوٹ سے پھینک سکتے تھے، ایون مچھلیاں پکڑنے کا گیئر، وہ سب کا سب انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، تاکہ یہ بوٹ کو اتنا ہلکا کر لیں کہ اس کو مینوورنگ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس لیے تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کی بوٹ کے اندر پانی بھر جائے تو آپ کی بوٹ سنک نہ کرے، کیونکہ پھر پانی کا وزن بوٹ کے وزن میں ایڈ ہو جائے گا، اس گیئر کے وزن میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے سب چیزیں اٹھا کر پانی کے اندر واپس پھینک دی۔ سمندر کی ان لہروں سے لڑتے جھگڑتے انہوں نے رات کو اسی وقت اپنا واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن طوفان ان کو واپس آنے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح سے صبح کے تقریباً 7-8 بجے کے آس پاس یہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ ان کو میکسیکو کے ماؤنٹینز، پہاڑ دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تقریباً کوسٹ سے 24 میل دور آس پاس تھے جب کا یہ واقعہ ہے، اور واقعہ کیا ہوا کہ ان کی بوٹ کے اندر فیول ختم ہو گیا۔ اب جب فیول ختم ہو گیا تو ظاہری بات ہے بوٹ کی موٹر نے چلنا چھوڑ دیا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس ریڈیو کی مدد سے ٹرانسمیشن کر سکتے تھے، تو انہوں نے SOS کال دی، یعنی کہ سیو آر سولز، آئیں اور ہمیں بچائیں۔ ان کے باس نے وہ کال پک کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکیں، ہم آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ڈائی ڈاؤن ہو گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانی بار بار لگنے کی وجہ سے وہ ریڈیو خراب ہو گیا ہو۔ تو ان کا واحد راستہ جو کہ باہر کی دنیا سے تھا، وہ VHF سیٹ یا وہ ریڈیو سیٹ، اب وہ بھی کام نہیں تھا کرتا کہ اب یہ مکمل طور پر سمندر کے رحم و کرم پر آ گئے، اور جو زمین کے وہ اتنا قریب پہنچ چکے تھے، سمندر نے ان کو واپس کھلے سمندر کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ پیسیفک اوشن ہے، دنیا کا 1/3 حصہ جو ہے وہ پیسیفک اوشن کے اوپر موجود ہے، اور سمندر کی سب سے گہری جگہ جس کو کہ ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے وہ بھی پیسیفک اوشن کے اندر موجود ہے۔ اور اتنے بڑے سمندر میں گم ہو جانا، اتنے بڑے بحر میں گم ہو جانا، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، ایسا ہی ہے کہ جیسے واقعی کسی سوئی کو تلاش کیا جا رہا ہو ایک بڑے سے گھاس کے ڈھیر کے اندر۔ تو ان کی بوٹ اب یہ ڈرفٹ ہونا شروع ہو گئی اپنی پوزیشن سے۔ ان کی پوزیشن وہ پہلے والی نہیں رہی جو کہ تھی، اور آہستہ آہستہ میکسیکو کے وہ پہاڑ جو کہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے وہ دور ہونے لگے۔ ریڈیو ان کا آلریڈی ڈائی ڈاؤن ہو چکا تھا،
प्रोपल्शन इनका ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था और इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, एंकर भी नहीं था, सी एंकर भी नहीं था जो कि इनके ड्रिफ्ट को कंट्रोल में कर सकता। ड्रिफ्ट होते होते ये आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होते गए। अगर हम इनकी कंपनी की बात करें तो उनके हिसाब से उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू किया, जो कि जाहिर सी बात है किसी किस्म का रिजल्ट लाने में नाकाम रहा, क्योंकि इन दोनों हजरात को ढूंढा नहीं जा सका। दिन गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये बोट पैसिफिक ओशन में मज़ीद गहरे समंदर की जानिब जाती रही। और अगर आप पैसिफिक ओशन के ऊपर गौर करें तो जिस लोकेशन के आसपास ये मौजूद थे वो कोई आम शिपिंग लेन भी नहीं है, यानी कि वहाँ से बड़े बड़े बहरी जहाज़ों का भी ज़्यादा गुजर नहीं होता। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के हिसाब से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनको एक बड़ा जहाज़ मिला जिसकी जानिब वो हाथ हिलाते रहे, लेकिन बहरहाल शायद उनको देखा नहीं गया या देयर माइट बी सम अदर रीज़न, वो जहाज़ नहीं रुका और उसके बाद उनको दोबारा अपने इस 438 दिन के सफ़र के दौरान में कोई दूसरा जहाज़ नज़र नहीं आया। अब जब ये लोग मैक्सिको की कोस्ट से दूर हुए तो इनके पास खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं थी। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के मुताबिक उन्होंने समंदर में तैरते हुए कुछ बोतलें उठाई और उसके बाद उन बोतलों को पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया। ये पानी वो तब स्टोर करते थे जब बारिश होती थी, और जब बारिश नहीं होती थी तो सी टर्टल्स जो वो पकड़ते थे अपने खाने के लिए अपने बेयर हैंड से, उनका वो खून इसमें जमा करते थे। जब वो भी बाकी नहीं रहता था तो जो यूरिन वो कर रहे होते थे वो उसको उन बॉटल्स में स्टोर करते थे और फिर उसी यूरिन को वो पीते थे। जहाँ तक बात रही खाने की तो यही मछलियाँ, शार्क्स, वेल्स, बेबी शार्क्स को पकड़ना आसान होता है, ये इतनी वैसे डेंजरस नहीं होती जितनी हम आमतौर पर समझते हैं। तो इनको पकड़ के उन्होंने इनको रॉ फिश के तौर पर खाया। रॉ फिश का मतलब ये है कि जो ना तो पकी हुई हो और ना ही भुनी हुई हो। अभी सफ़र का तकरीबन चौथा महीना चल रहा था और इनके पास किसी भी किस्म की होप मौजूद नहीं थी। जब बारिश होती थी पानी पी लिया जाता था, जब मौका मिलता था मछलियाँ पकड़ ली जाती थी। जब तकरीबन चौथा महीना था तो इनके जो कंपेनियन थे यानी कि एज़ेकिएल कोर्डोबा, उन्होंने खाने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि रॉ फिश और रॉ फूड खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार रहने लगे। और एक पॉइंट ये आया कि उन्होंने कहा कि ना मैं अब खाऊंगा और ना मैं अब पीऊँगा। मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के हिसाब से कोर्डोबा ने स्टारवेशन की वजह से अपनी जान खो दी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने खाना पीना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। जब लाश गलने सड़ने लगी तो मिस्टर अल्वारेंगा के पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी कि वो इस लाश को उठाते और समंदर की नज़र करते। उनके अपने बयान के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन मिस्टर एज़ेकिएल कोर्डोबा के रिश्तेदारों के हिसाब से अल्वारेंगा ने ऐसा नहीं किया था और उनके ख्याल में अल्वारेंगा ने एज़ेकिएल कोर्डोबा को खाया था। जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो उनसे पूछा यह गया कि आपने जो 4 महीने का एस्टीमेट लगाया है ये आपने कैसे लगाया? तो अल्वारेंगा का जवाब बिल्कुल सादा और आसान सा था। उन्होंने कहा कि मैं लूनर साइकिल देखता था, यानी कि चांद को देखकर मैं ये अंदाज़ा लगाता था कि मुझे कितने दिन समंदर के अंदर हो चुके हैं। और उनका कहना यह था कि ये चौथा लूनर साइकिल चल रहा था जब ये कहानी सरअंजाम पाई। इसके बाद अल्वारेंगा अपनी इस बोट पर अकेले रह गए और बाकी तकरीबन 10 महीने का सफ़र उन्होंने अपनी इस कश्ती के ऊपर अकेले गुजारा। पैसिफिक ओशन उनको ड्रिफ्ट करवाता रहा और उनको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरे समंदर में लेके जाता रहा। अब इस चीज़ को मिस्टर अल्वारेंगा की खुशकिस्मती कहिए या जो भी कहिए, पैसिफिक ओशन के दरमियान में आपको एक छोटी सी जगह नज़र आती है जिसको कहा जाता है एबन अटोल। एबन अटोल बेसिकली मार्शल आइलैंड्स का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एबन अटोल के इस जजीरे के ऊपर, जो कि बहुत छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा, ये उनका तकरीबन 14वां महीना चल रहा था जब अपनी बोट के पास उनको नारियल पानी में तैरते हुए नजर आए और साथ ही उनको कुछ बर्ड्स भी नजर आए, परिंदे भी नजर आए। हम मर्चेंट नेवी की ज़ुबान में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कहते हैं कि जब आपको बर्ड्स नजर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि ज़मीन कहीं पे करीब है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मिस्टर अल्वारेंगा। उनको ये तो पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन अब उनको ये उम्मीद हो चली थी कि शायद कहीं पे ज़मीन आसपास है। एंड दैट इज़ व्हाट द रियलिटी वाज। थोड़ी देर बाद उनको एबन अटोल का जजीरा ये नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन मिस्टर अल्वारेंगा के अपने बयान के मुताबिक उनको अब ये डर था कि खुदा ना खासा ये ना हो कि अब ये जजीरा भी थोड़ी देर बाद मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि उनकी कश्ती में चप्पू भी नहीं थे जिनको चला के वो ज़मीन के करीब जा सकते हैं। कि उन्होंने अपनी कश्ती से छलांग लगाई और वो तैरते हुए जजीरे के ऊपर पहुँचे। जब वो इस छोटे से जजीरे के ऊपर पहुँचे तो उन्हें सामने एक छोटा सा घर नज़र आया। इस घर के दरवाजे के ऊपर जाकर उन्होंने नॉक किया। इस घर के जो रेजिडेंट्स हैं उनके बयान के मुताबिक जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने अपने सामने एक इंसान को बरहना पाया जिसकी दाढ़ी और बाल बेहद किस्म के बड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बंदा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और वो स्पेनिश ज़ुबान में कुछ ऊंचा ऊंचा चीखी जा रहा था। ये वो वक्त था जब मिस्टर अल्वारेंगा को जिंदा पाया गया और ये बात है 30 जनवरी सन 2014 की।
ان ریزیڈنٹس نے اتھارٹیز کو آگاہ کیا اور آہستہ آہستہ چند ہی دنوں میں یہ خبر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کہ ایک انسان کو زندہ تلاش کیا گیا ہے جو کہ تقریباً 14 مہینے سے غائب تھا. Salvador Alvarenga famously survived after being lost at sea for 438 days. Unbelievable story they make movies about. Clean shaven and got a haircut, but still seems dazed. مسٹر ایلورینگا کے اپنے بیان کے مطابق وہ 15 لونر سائیکل یعنی کہ 15 قمری مہینے انہوں نے سمندر کے اندر گزارے ہیں جو کہ تقریباً 438 دن بنتے ہیں. آف کورس یہ کہانی بلیویبل نہیں تھی اور آف کورس ان سے بہت سارے کراس کوشچننگ کی گئی اور بہت سارے سوالات کیے گئے. ایون میڈیکل ایکسپرٹس کو اس پورے کے پورے میدان میں اتارا گیا کیونکہ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ سمندر میں ایک انسان کا زندہ رہنا وہ بھی ایک کشتی کے اندر 438 دن تک تقریباً ایک ناممکن کام ہے. اسی لیے ان کی اسٹوری کے اوپر کوئی بھی یقین شروع میں نہیں کر رہا تھا. دنیا کے بڑے بڑے نیوز پیپرز جن میں گارڈین آ گیا, ٹائم میگزین آ گیا, بہت بڑے بڑے نیوز چینلز, انہوں نے ان سے نہ صرف کراس کوشچننگ کی بلکہ میڈیکل ایکسپرٹ سے یہ سوالات کیے گئے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک انسان 438 دن صرف ٹرٹلز کو کھا کر, شارک کو کھا کر, ویل کو کھا کر, جیلی فش کو کھا کر, دوسری فش کو کھا کر, بارش کا پانی پی کر, ٹرٹلز کا خون پی کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے اور کیسے ایسا ہوا کہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو معجزہ کہیے یا جو بھی کہیے, میڈیکل ایکسپرٹس بھی اس بات پر آمادہ رہے کہ دیکھیں جو یہ فوڈ کھاتے رہے ہیں اس میں بہرحال وائٹامن سی اور دوسرے وائٹامنز موجود تھے. ویجیٹیبلز نہیں تھیں لیکن چونکہ یہ ٹرٹلز بھی کھاتے رہے ہیں تو ٹرٹلز کے اندر وائٹامن سی بھی ہوتا ہے. اور لیکن اینی وے اٹ واز این امیزنگ اسٹوری. اور جب یہ واپس میکسیکو تک کہانی پہنچی تو کسی کو یقین نہیں تھا رہا کہ ایک آدمی 438 دن تک زندہ رہ کر بندہ میکسیکو سے اتنا دور پہنچ گیا ہے. اگر آپ اس سفر کی لمبائی کا اندازہ لگائیں تو یہ 10,000 کلومیٹر سے اوپر کا سفر بنتا ہے, اراؤنڈ 10,800 کلومیٹرس. اور اس کے اوپر پھر آگے مختلف قیاس آئی ہیں کہ پتہ نہیں ان کی بوٹ نے کون سا راستہ لیا ہوگا, کون سا نہیں لیا ہوگا. تو یہ ڈسٹینس سے زیادہ بھی بن سکتا ہے اور اس سے تھوڑا سا کم بھی بن سکتا ہے. تو یہ تقریباً 1/3 سے تھوڑا زیادہ ہی ڈسٹینس ہے دنیا کا اگر ہم سرکمفرنس دیکھیں تو. اٹ از سچ این امیزنگ اسٹوری کہ سمندر کے مکمل رحم و کرم پر ایک آدمی 438 دن بعد کہاں میکسیکو اور کہاں مارشل آئلینڈ اور وہاں تک پہنچ گیا. اور اس کو بھی خدا کا کرم ہی کہیے کہ وہ مارشل آئلینڈ کے قریب پہنچ گئے, کیونکہ اگر وہ مارشل آئلینڈ کو کسی بھی طرح سے مس کر جاتے تو پھر ان کو اگلا سٹاپ فلپینز ہونا تھا جو کہ مزید 3-4 ہزار مائل دور تھا. ان کو شاید 200 دن اور لگتے فلپینز تک پہنچنے میں. بہرحال ان کو مجورو لے کے جایا گیا جہاں پہ ان کو میڈیکل اٹینشن دی گئی اور اس میڈیکل اٹینشن حاصل کرنے کے بعد جب ڈاکٹرز نے ان کو فٹ ٹو فلائی قرار دیا تو پھر ان کو واپس میکسیکو بھیج دیا گیا, ان کے ہوم ٹاؤن, جہاں پہ آبویسلی ان کی فیملی کمپلیٹلی شیل شاک تھی کیونکہ میکسیکو میں تمام کے تمام لوگ یہ یقین کر چکے تھے کہ ان دونوں افراد میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے. اور جب ان کو زندہ پایا گیا تو اس کے بعد جو سٹے کوروڈوبا کی فیملی تھی انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ جی آپ ہمارے بندے کو کھا گئے ہیں بوٹ کے اوپر. پھر ان کو سو کیا گیا اور پھر اور بہت ساری کہانیاں چلیں. لیکن بہرحال دس اٹ سیلف از سچ این امیزنگ اسٹوری اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل دس اسٹوری ٹو یو گائز ٹوڈے ان ڈیٹیل. اگر آپ اس اسٹوری کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے لیکن آپ نے پھر بھی ویڈیو دیکھی تو آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن اگر آپ کو آج کی ویڈیو امیزنگ لگی ہو, اچھی لگی ہو یا کسی بھی طریقے سے پسند آئی ہو تو وائی ناٹ ٹو شیئر اٹ ود یور فرینڈس. امید کرتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے, ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے جس سے آپ کو ہمیشہ ہماری ویڈیوز ملتی رہے.